أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق اللہ العظیم. اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنایا ہے کہ رات کی نشانی کو ہم نے اندھیرے والا بنایا ہے اور دن کی نشانی کو ہم نے اجلا بنایا ہے، روشن بنایا ہے، تاکہ تم اپنے پروردگار کی جانب سے عطا کردہ روزی کو تلاش کرو اور تم سالوں کے حساب کو اور چھوٹی موٹی چیزوں کے حساب کو جان لو. اور ہر چیز کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گردن میں لٹکا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہے. قیامت کے دن ہم اس کو دکھلانے کے لیے نکالیں گے اور وہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ کہ آج کے دن تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. بس جو کوئی ہدایت کا راستہ اپناتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے اپناتا ہے اور جو کوئی گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہوتا ہے. اور دوسروں کے گناہوں کا کوئی دوسرا بندہ ذمہ دار نہیں بن سکتا کہ ایک نے گناہ کیا تو اس کا وبال کسی دوسرے پر آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ کسی رسول کو نہیں بھیج دیتے. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا تو ہم نے اس بستی کے عیش پرست لوگوں کو حکم دیا، پھر جب انہوں نے نافرمانی کی تو ہمارا فیصلہ ثابت ہو گیا، پھر ہم نے ان بستی والوں کو ہلاک و برباد کر دیا. اور کتنی ہی قومیں اور بستیاں
ایسی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کہ ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے کے اعتبار سے، خبر رکھنے کے اعتبار سے کافی ہے۔ گزشتہ تفسیر کے اندر یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو سمجھانے کے لیے، اور اس میں بھی خاص طور پر بنی اسرائیل کا جو سلسلہ چلا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا مستقل ایک سلسلہ چلا ہے، اور ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے قوموں کی ہدایت اور قوموں کے عروج کے لیے، ان کی ترقی کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچان لے۔ انسان کتنا بھی بڑا بن جاوے، دنیا کا بادشاہ ہی کیوں نہ بن جاوے، تب بھی اس کی زندگی کا مقصد تو کیا رہے گا؟ اللہ کو پہچان۔ انسان امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مالدار ہو، محتاج ہو، مسکین ہو، تندرست ہو، مریض ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جو بھی ہو، انسان کی زندگی کا مقصد ہے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا۔ جس نے پہچان لیا وہ ایمان والا بن گیا، جس نے نہیں پہچانا وہ کافر بن گیا۔ جتنے بھی وعدے ہیں وہ ماننے والوں کے لیے ہیں، اور جتنی بھی وعیدیں ہیں وہ نہ ماننے والوں کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جو چلایا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا تعارف کرانے کے لیے دنیا کے اندر اور بھی بہت سارے نظامات چلائے، جیسے رات کا نظام چلایا، دن کا نظام چلایا، زمین کا نظام چلایا، آسمانوں کا نظام چلایا، اور ساتھ میں سمجھنے اور بوجھنے کے لیے اللہ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی کہ اب تو اپنی عقل پہ زور ڈال کر کے غور و فکر کر لے کہ یہ چاند اور سورج اپنے آپ نکل رہے یا ان کو نکالنے والا کوئی ہے، یہ دن رات اپنے آپ ہی چینج ہو جا رہے ہیں یا ان کو پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ تو جب آدمی عقل کے ذریعے سوچے گا، غور و فکر کرے گا، تو اس کو پتہ چلے گا کہ یار جب چھوٹی سی چیز اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتی ہے تو اتنا بڑا نظام اپنے آپ کیسے وجود میں آ گیا۔ کہ بہت سارے حضرات ہیں نا، ان کا ماننا ایسا ہے کہ بھئی دنیا اپنے آپ بن گئی، دنیا کیا ہو گئی؟ اپنے آپ بن گئی، زمین اپنے آپ بن گئی، اور چاند سورج سب اپنے آپ بن گیا، آسمانوں کا نظام اپنے آپ بن گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، ہم نے پیدا کیا ہے، یہ کیا اپنے آپ بن گیا؟ تم بتاؤ، اپنے آپ کر کے کچھ دکھاؤ، بتاؤ کوئی مثال دو اپنے آپ بن کے۔ جب انسان کی اپنی زندگی کی باری آتی ہے، کوشش کی باری آتی ہے، تو اس وقت تو وہ اپنی محنت اور اپنی کوشش پہ بھروسہ کرتا ہے۔ وہ گھر پہ تھوڑی بیٹھ جاتا ہے کہ اپنے آپ پیسے آ جائیں گے، اپنے آپ مکان بن جائے گا، اپنے آپ سب ہو جائے گا۔ تب تو اپنے آپ نہیں کرتا ہے نا، تب تو کیا کرتا ہے؟ نہ بھائی نہ محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، بیوی بچوں سے دور جانے کی باری ہے تو دور چلا جاتا ہے۔ نے پھر اس وقت بول وچن کیسے ہوتے انسان کے کہ بھائی ایک لقمہ کھانا ہو تو کیا کہتا ہے انسان، کہتا ہے نا کہ بھائی ایک لقمہ کھانا ہو تو کتنا پسینہ بہانا پڑے گا۔ ایک ساتھ کہتے ہیں کہ منو ٹنو پسینہ بہانا پڑے گا، کہ ایک لقمہ کھانے کے لیے اتنی ساری محنت کرنی پڑے گی۔ تو جب ایک چھوٹا سا لقمہ حاصل کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑ رہے ہیں، وہ بھی چیز اپنے آپ نہیں ہو رہی ہے، اتنا بڑا دنیا کا نظام ہے، چاند سورج کا نظام ہے، اللہ پاک نے یہاں دن اور رات کو بیان فرمایا، تو یہ کیا اپنے آپ چل رہا ہے؟ نہیں، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے نظام چلایا، دن کا نظام بھی اللہ نے چلایا، رات کا نظام بھی کس نے چلایا؟ تو اللہ کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور اسی کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے جنت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ تو اور اس کے اندر بھی فرق فرما دیا کہ رات کی جو نشانی ہے اس کو تھوڑا دھندلا بنایا، دن کی نشانی کو کیسا بنایا؟ اجالے والا بنایا۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرما دیا کہ دنیا کی زندگی لاسٹ زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی۔ اوپر اپنی قدرت کو بیان فرما کر ان لوگوں کو جواب دے دیا جو یوں کہتے ہیں نا سب اپنے آپ ہو گیا، تو ان
ان کو جواب دیا کہ اپنے آپ نہیں ہوا، ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا کے اندر کچھ حضرات ایسے بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فائنل زندگی ہے یہ، اس کے بعد کچھ ہونے والا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، دیکھ لو بھائی اپنا عمل نامہ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، قیامت کا دن کا تذکرہ فرمایا۔ یہ ان لوگوں کو جواب دیا جو انکار کرتے ہیں قیامت کا۔ بہت سارے حضرات ہیں وہ اسی دنیا میں وہ زندہ ہے، ہمارے سامنے ہے، ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ قیامت کے منکر، وہ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جو بھی ہے وہ یہ ہے۔ کچھ لوگ وہ ہے وہ کہتے ہیں کہ 7 جنم ہوئیں گے، کچھ لوگ وہ ہے کہ وہ چھیلا فائنل ہے، لیکن دین اسلام نے کیسی تعلیم دی؟ درمیانے تعلیم دی کہ بھئی اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی، ایک ہی زندگی ہے۔ کتنی زندگی ہے؟ اس کے بعد ایک ہی زندگی، لیکن وہ بہت لامحدود زندگی ہے۔ اور وہ زندگی کیسی ہوگی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی جو زندگی چل رہی ہے نا دنیا کی زندگی، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کو بیان فرمایا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لاسٹ زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری زندگی کیسی ہوگی وہ اعمال نامے کے اوپر ہے، اور وہ اعمال نامہ ابھی چل رہا ہے، میرا بھی چل رہا ہے، آپ کا بھی چل رہا ہے، ہم سے پہلے جو تھے ان کا بھی ہو چکا ہے، اور ہمارے بعد جتنے بھی پیدا ہوں گے قیامت تک سب کا اعمال نامہ تیار ہوگا، سب کا لکھا جائے گا۔ اب وہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا، لو بھائی آپ کا اعمال نامہ، یہ آپ کا اعمال، لو بھائی آپ کا اکاؤنٹ، یہ بھائی دیکھ لو، چیک کر لو کیا 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 نہیں کیا، وہ سب اس کے اندر لکھا ہوگا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو قیامت کے منکر ہیں۔ اور تیسری بات اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کہا کہ جو یوں کہتے ہیں نا کہ دنیا میں اچھا برا کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت سے لوگ ایسا نہیں کہتے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے بس اچھا برا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے، اگر تم اچھا کرو گے تو اس کا فائدہ تم کو پہنچے گا، اگر تم برا کرو گے تو اس کا نقصان بھی تم کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اچھا برا کچھ بھی نہیں ہوتا؟ اللہ کی بات پر عمل کرنا اچھا ہے، اللہ کی بات کو نہ ماننا برا ہے۔ پھر کیسے کہہ سکتے ہو دنیا کے اندر اچھا برا کچھ بھی نہیں ہوتا، بس چلتے رہو، زندگی گزارتے رہو، نہیں کچھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کو وہ کہتے ہیں نا انجوائے کرنا، وہ انگریزی کے اندر ایک ورڈ استعمال کرتے لوگ کہ انجوائے دا لائف، کہ بھائی لائف کو کیا کیا جانا چاہیے؟ انجوائے کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ دنیا کو ہم نے دارالامتحان بنایا ہے۔ امتحان ایگزام ہال میں آدمی جا کے انجوائے کرتا ہے، بھائی کسی کو ایگزام دینا ہے، کل 12ویں کا ایگزام ہے یا اس کا جو بھی کورس کر رہا ہے وہ آئندہ کل اس کو ایگزام دینا ہے، وہ امتحان ہال میں چلا گیا، ایگزام ہال میں چلا گیا۔ اب ایگزام ہال میں اس کو 4 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے، بھائی 4 گھنٹے میں آپ کو کیا کرنا ہے، سبمٹ کر دینا ہے۔ تو وہ 4 گھنٹے کیا کرے گا؟ کھاپے مارے گا، انجوائے کرے گا؟ بھائی وہ غور و فکر کرے گا، یہ سوال اس کا کیا جواب لکھوں میں، یہ مجھ سے پوچھا گیا ہے، اس کا کیا جواب لکھوں میں؟ وہاں تھوڑی وہ کہتا بیٹھے گا کہ بھائی انجوائے دا لائف، انجوائے دا لائف، زندگی انجوائے کرنے کے لیے ہے، پھر طرح طرح کے جملے کسے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے زندگی کو بنانے کے لیے دیا ہے، اور یہ امانت ہے اللہ رب العزت کی۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، تم ہدایت کا راستہ اپناؤ، تم کو فائدہ ہوگا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر تم نے برائی کا راستہ چن لیا، ومن ضل فإنما يضل عليها، تو یاد رکھو کہ اس کا وبال بھی تم کو ہی اٹھانا ہے۔ یہ ان لوگوں کو جواب دیا۔ تیسرا جواب ان لوگوں کو جو یوں کہتے ہیں بس انجوائے دا لائف، کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ کیا گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کبھی یہاں جاتے ہیں کبھی وہاں جاتے ہیں، انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ اچھا اب یہ بری صفت مسلمانوں کے اندر بھی آتی جا رہی ہے، اللہ حفاظت فرماوے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے سنیچر اور اتوار بس وہ انجوائے کرتے رہتے ہیں، نہ نمازوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس سنیچر اتوار کو تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنا کے رکھا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بس اس دن گویا کہ چاروں طرف جنتی جنت محسوس کر رہا ہوتا ہے آدمی مسلمان۔ یہ عیسائیوں کی بری صفت جو مسلمانوں کے اندر آتی جا رہی ہے۔ اور وہ ہالیڈیز جو کہتے ہیں نا، پھر اس کے پیکیج بنائے جاتے ہیں، پھر بعض حضرات دبئی جاتے ہیں، بعض حضرات وہاں جاتے ہیں، وہ کیا بس انہوں نے لائف کو انجوائے کا ذریعہ۔ اللہ پاک منع کر رہا ہے، اللہ پاک کہہ رہا ہے من ضل فإنما يضل عليها۔ اور پھر یہ ان لوگوں کو جواب دیا جو یوں کہتے ہیں۔ اور پھر بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کا گناہ کسی کے اوپر ڈالتے ہیں۔
جیسے اولاد کچھ غلط کرتی ہے تو بولے یہ اس کا باپ جہنم میں جائے گا، باپ کچھ غلط کرتا ہے تو بولے یہ اس کا ذمہ دار ہے، یہ جہنم میں جائے گا، شاگرد سے کچھ غلط تو استاد کو ذمہ دار، اس کو سب کو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک دوسرے کو ذمہ دار مت ٹھہراؤ، اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اس کا وبال کس کو اٹھانا پڑے گا؟ تم کو ہی اٹھانا پڑے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخری. ایسے ہی بعض لوگ یوں کہتے رہتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی ہو جاتا ہے، حالات آ جاتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کچھ دھیان نہیں دیا، یہ علماء انہوں نے دھیان نہیں دیا، یہ مدارس والے انہوں نے دھیان نہیں دیا، یا مسجد کے ٹرسٹ ان کو سمجھ نہیں پڑتی ہے کہ یہ وہ دوسروں کچھ بولتے رہتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں بھائی غلطی تجھ سے ہوئی ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس کا وبال دوسرے کے اوپر ڈالا نہیں جائے گا. ایسی ذہنیت والے بھی ہیں. تو اللہ ان سب لوگوں کو جواب دے رہا ہے. یہ چار قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری. اور فائنلی اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی، ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک سمجھانے کے لیے اس کے پاس رسول نہیں بھیج دیتے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اس کے اندر ایک مفہوم اور ہے کہ چلو اب نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب امت مسلمہ ہے، ابھی دعوت و تبلیغ کی جیسے محنت چل رہی ہے، مدارس کی محنت چل رہی ہے، خانقاہ کی محنت چل رہی ہے، مکتب کی محنت چل رہی ہے، تو اب رسول کہاں سے آئیں گے؟ اب تو رسول تو آئیں گے نہیں. تو اب یہاں رسول کا مطلب یہ ہے اچھی بات بتانے والا. رسول کا مطلب کہ رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھی بات بتانا. اب انبیاء علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن انبیاء علیہ السلام جس کام کو لے کر آئے تھے وہ کام الحمدللہ بھی چل رہا ہے. تو اب اللہ رب العزت کی ترتیب کیا ہے کہ وہ کام تم تک پہنچایا جائے گا. پھر اگر تم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانو گے، تم کو نماز کی طرف بلایا جائے گا نہیں پڑھو گے، تمہیں قرآن پاک سکھلایا جائے گا نہیں سیکھو گے، تمام تر ہدایت کے اسباب تمہارے پاس آئیں گے، اختیار نہیں کرو گے، پھر ہماری طرف سے حالت آئے گی. اب پچھلی قوموں کا تو وہ ہو گیا کہ بھائی انبیاء علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور وہ کیا ہو گئے؟ نہیں ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے عذاب میں مبتلا کر. لیکن قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے ہے نا. اب اس آیت کریمہ میں اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ ہم کسی رسول کو نہیں بھیج دیتے. اب رسول تو آنے والے ہے ہی نہیں نا، لیکن حالات امت کے اوپر آتے ہیں، عذاب آتا ہے. عذاب کی بہت ساری شکلیں ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ عذاب اسی کو کہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی آنکھ برس جاوے، زمین سے شعلے نکل جاوے، اور وہ جیسے طوفان آ جاوے پانی کا، یہ وابا جوڑا آ جاوے. عذاب کی صرف یہی شکل نہیں ہے، عذاب کی بہت ساری شکلیں ہیں. نیک عمل کی توفیق نہ ملنا یہ بھی عذاب ہے. آیت کریمہ کے تفسیر میں لکھا علماء کرام نے کہ نیک عمل کی توفیق نہ ملنا یہ بھی عذاب ہے اللہ رب العزت کی جائے. اس سے بڑی بدنصیبی ایمان والے کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی صبح غفلت میں ہو رہی ہے، صبح کی نماز کے لیے وہ اپنا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکا رہا ہے، مہینوں بیت گئے اس کی زبان پہ اللہ کا نام نہیں آیا. اس سے بڑا عذاب ایمان والے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ عذاب کی ایک شکل ہے، یہ حالات کی کیا ہے؟ ایک شکل ہے. ایسے ہی بڑوں کی عزت دل کے اندر نہ ہونا یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. توفیق نہیں مل رہی ہے نا اللہ کی جانب سے. تو عذاب کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. تو اب یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی جو محنت کا خلاصہ تھا وہ تو آج بھی چل رہا ہے الحمدللہ، وہ کام تو آج بھی چل رہا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ وہ کام بھیجا جائے گا. پھر اگر آدمی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، نماز نہیں ہے اور دیگر جو دین کے احکامات ہیں وہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کی جانب سے کیا آتے ہیں؟ حالات آتے ہیں. کبھی حالت اجتماعی طور پر آتے ہیں، کبھی حالت انفرادی طور پر آتے ہیں. اجتماعی طور پر بہت سارے حالت ہمارے احمد آباد والوں نے دیکھے، گجرات والوں نے دیکھے، بھائی دیکھے نا بہت سارے حالات، سیلاب کے اعتبار سے دیکھے، قتل و غارت گیری کے اعتبار سے دیکھے، بہت سارے حالات دیکھے. تو وہ سب کیا ہوتا ہے کہ وہی اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کی وجہ سے حالت پیدا ہو. اور پھر اللہ رب العزت دوبارہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، یہ بہت عجیب و غریب بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی. یہ میں تو کہتا ہوں یہ میرے لیے ہے، آپ بھی سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے ہے. میں کہتا ہوں یہ میرے لیے اللہ نے آیت نازل فرمائی، اور مجھے اللہ کرے کہ توبہ کی توفیق مل جائے اور میں مرنے سے پہلے کلمے والی حالت کے ساتھ زندگی گزار لوں، اور موت کے ساتھ موت آئے تو میری زبان پر کلمہ ہو. کیونکہ اللہ رب العزت نے جو آیت نازل فرمائی ہے یہ دل دہل جاتا ہے.
اور روح کانپ جاتی ہے کہ اللہ پاک نے کیا بات ارشاد فرمائی. اللہ پاک فرماتے ہیں اذا اردنا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، ہم نے ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا، ان نہلک قریۃ کہ جب ہم نے کسی بستی کو ہلاک و برباد کرنے کا ارادہ کر لیا، امرنا مترفیہا ہم نے اس بستی کے خوشحال لوگوں کو حکم دیا. اب دیکھو میں خوشحال ہوں الحمدللہ، آپ خوشحال ہیں الحمدللہ، سب خوشحال ہے نا بھائی، 3 وقت کی روٹی مل رہی ہے نا الحمدللہ، چھت کے نیچے سو رہے نا الحمدللہ، ٹھنڈی گرمی کے سب اسباب مہیا ہے نا، خوشحال ہے نا سب الحمدللہ. اللہ پاک فرماتے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک و برباد کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں یا ہم نے ارادہ کر لیا تو امرنا مترفیہا، مترفون کہتے ہیں خوشحال لوگ، مالدار لوگ جن کو اللہ رب العزت نے دنیاوی اسباب مہیا فرما دیے، مترفیہا. اب وہ چونکہ دنیا کیا ہوتی ہے، شیطان کی چال ہوتی ہے. دنیا کیا ہے؟ دنیا شیطان کی چال ہے، شیطان کا جال ہے، آدمی اس کے اندر پھنس جاتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب ہم بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے تو اس بستی میں رہنے والے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہمارے احکامات پر عمل کرو. پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں ففسقوا فیہا، پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں اور ہمارے احکامات کو نہیں مانتے ہیں فدمرناہا تدمیرا تو پھر ہم اس بستی کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں. بستی کو کیا کر دیتے اللہ پاک. اگر یہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کی بات سمجھے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ انہوں نے جب ہماری بات نہیں مانی، اس بستی کے مالدار لوگوں نے جب ہماری بات کو نہیں مانا ففسقوا فیہا، نافرمانی پر اتر آئے، فحق علیہا القول پھر ان کے اوپر ہماری بات ثابت ہو گئی، یعنی کون سی؟ عذاب والی بات. فدمرناہا تدمیرا تو ہم نے ان کو نیست و نابود کر دی، ہم وہ نشان تک باقی نہیں رکھ. جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے کہ اللہ نے طاقت دی، ثروت دی، مالداری دی، اسباب دیے اور طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے ان کو نوازا، لیکن جب سرکشی پر اتر آئے تو اللہ رب العزت نے کیا کر دیا؟ دمرناہا تدمیر. تو ایک تو یہ کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی جو قومیں تھیں، اور ایک اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرناہا. یہ تو ایک قرات تو یہ ہے امرنا، ایک قرات امرنا کی بھی ہے، امرنا مترفیہا. تو ہم مالدار لوگوں کو اس کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں، حاکم بنا دیتے ہیں، حکومت دے دیتے ہیں. پھر وہ حکومت کے اندر گڑبڑی کرنے لگتے ہیں. مسلمان ہی ہوتے ہیں، حکومت کے اندر کیا کرنے لگتے ہیں؟ گڑبڑی کرنے لگتے ہیں. ففسقوا فیہا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم اچانک پکڑ کرتے ہیں. ہو رہا ہے ایسا. اور اب دیکھو مسلمانوں کے اندر بہت سارے حضرات ہیں، اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا، صلاحیت سے نوازا، لیکن اب چونکہ دنیا ہے تو دنیا نافرمانی لے کر آتی ہے، شیطان کی چال ہے، شیطان کا جال ہے، تو پھر وہ اس میں نافرمانی ہو جاتی ہے. اب وہ بستی کو ہلاک و برباد کرنے کا ذریعہ کون بن جاتے ہیں؟ یہ حضرات بن جاتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ میری حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. یہ بہت غور و فکر کرنے والی بات ہے. اس لیے مال جو ہے نا، مال حضرت والا حضور اعلیٰ اچھی طرح سمجھ لے ہوئے، مال جو ہے یہ اس امت کا فتنہ ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے. تو انہی مالداروں کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ اذا اردنا ان نہلک قریۃ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، امرنا مترفیہا تو ہم اس بستی کے جو مالدار قسم کے، خوشحال قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم ذمہ داری دیتے ہیں، ان کو ہم بڑا بناتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرے. لیکن پتہ چلا وہ خود ہی کیا کر رہے ہیں؟ فراڈ کر رہے ہیں. اب وہ خود ہی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں. اب وہ پوری بستی کی ہلاکت اور پوری قوم کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. جیسے قارون کا واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا، فرعون کا واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سلطنت کا زمانہ شروع ہوا اور پھر اس کا جو زوال ہوا، اور اس کے اندر سب یہی حالات رہے. فحق علیہ القول
تو جب اللہ رب العزت کا حکم کیا ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، فدمرناها تدمیرا، اور پھر اللہ رب العزت کیا کر دیتا ہے، ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اللہ پاک اور مزید فرما رہا ہے ایسے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی بستیوں کو ہم نے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا مستقل زمانہ چلا ہے، سرکشی پر اترے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک و برباد کیا۔ قوم عاد، قوم عمالقہ، قوم سمود، قوم شعیب، قوم موسیٰ، بہت ساری قومیں آئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کہ اللہ نے ان کو ہر طرح کا سبب، ہر طرح کے اسباب مہیا فرمائے، لیکن جب وہ نافرمانی پر اتر آئے، ناشکری پر اتر آئے، فدمرناها تدمیرا، اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا، نیست و نابود فرما دیا۔ پھر فرمایا آخر میں وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کہ آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہ کو دیکھنے اور جاننے کے اعتبار سے کافی ہے، یعنی اللہ رب العزت ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نظر سے، اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ کرے میں بات سمجھ میں آ جاوے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر جو مضامین ارشاد فرمائے، وہ مضامین ہماری اپنی زندگی کے اندر بھی آ جاوے اور پوری امت مسلمہ کی زندگی میں آ جاوے۔ سبحان اللہ۔